السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ہیں، چند ایک کے جوابات انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ ایک سوال کیا ہے، عزیزہ نے کہتی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب میں آپ نے جو باتیں بیان کی تھی اس جواب کے مطابق اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت ایسی ہے جو غسل جنابت یا پھر غسل حیض یا پھر نفاس کا غسل کر رہا ہو اور وہ ناک میں پانی صرف چڑھا دے اور ناک میں جو گندگی جمی ہوئی ہے اس گندگی کو انگلی سے صاف نہ کرے، تب بھی اس کا غسل جو کہ واجب تھا وہ صحیح ہوا ہے یا صحیح نہیں ہوا؟ دیکھیے، پہلے جو جواب آپ کو تحریری شکل میں دیا گیا تھا، آپ نے پوچھا یہ تھا کہ اگر کوئی عورت یا مرد جن پر غسل کرنا واجب ہے اور وہ غسل کرنے کے دوران اپنے ناک میں صرف پانی چڑھا دیتے ہیں، اپنی جو چھوٹی والی انگلی ہے اس سے ناک کی اندر کی گندگی کو صاف نہیں کرتے ہیں، تو غسل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ ناک میں صرف پانی کا پہنچانا ضروری ہے، انگلی کے ذریعے صاف کرنا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے۔ ہاں، فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ناک کے اندر جو رزش وغیرہ ہے، جو میل کچیل ہے، اس کو بھی صاف کر لیں۔ اگر صاف نہیں کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی ناک میں رزش جو کہ جم چکی ہے اور سخت ہو چکی ہے، اتنی سخت ہو چکی ہے کہ آپ نے جو چلو بھر کر پانی لیا ہے اور ناک میں چڑھایا ہے، وہ پانی آپ کے ناک کے اندر کی جو جلد ہے، چمڑی اور کھال ہے، وہاں تک لگا نہیں ہے، اس نجاست نے اس جو گندگی اور میل کچیل تھا اس نے پانی کو آپ کی جلد تک پہنچنے نہیں دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس ناک کے اندر کی رزش کو نکال کر انگلی سے صاف کر کے پانی کا ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کل دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، جب غسل کرتے ہیں اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن غسل تو برہنہ ہو کر کیا جاتا ہے، ایسے میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل، آپ نے جس وقت غسل کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں نیا وضو کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جو غسل میں آپ نے اپنا پورا بدن دھو لیا ہے، تو اس بدن کے دھونے میں آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کا چہرہ، آپ کے دونوں پیر اور آپ کا سر آٹومیٹک دھل چکا ہے، اس لیے اب دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب رہا آپ کے سوال کا ایک جز کہ بعض دفعہ لوگ برہنہ ہو کر بھی غسل کر لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد یا کوئی عورت اگر برہنہ اور مکمل کپڑے نکال کر غسل کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کی اس طرح کی سوچ ہے تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے، برہنہ ہو کر بھی غسل کرنا جائز ہے، آپ کا غسل بھی صحیح ہوتا ہے اور آپ کا وضو بھی بالکل صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ ایک صاحبہ کہتی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، غسل جنابت کرنے کے بعد پتہ چلے کہ دانت کے اندر کوئی چیز ہے جو کہ پھنسی ہوئی ہے، پھر ہم نے غسل کرنے کے بعد اس پھنسی ہوئی چیز کو نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے، ایسی صورت میں ہمارا وہ والا غسل صحیح ہو جاتا ہے یا غسل صحیح نہیں ہوتا؟ دیکھیے، آپ جس وقت غسل کرنے کے لیے گئے ہیں تو ظاہر بات ہے کلی بھی آپ کر رہے ہیں، اس وقت اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، وہ کسی بھی چیز کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، غذا کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ میرے دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ نکال لیں، اگر نکالنا ممکن ہو، اور اگر بہت مشکل ہے،
بعض دفعہ کوئی چیزیں اس طرح پھنس جاتی ہے کہ آسانی سے انگلی سے یا پھر ناخن کے ذریعے وہ نکلتی نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی نوکیلی چیز سے نکالنا ضروری ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ کے پاس نوکیلی چیزیں بھی ہوتی نہیں ہے۔ پھر ویسے ہی آپ نے غسل کر لیا ہے، اس پھنسی ہوئی چیز کو باہر نہیں نکالا ہے، تب بھی آپ کا غسل بالکل صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز ہے وہ اتنی ملائم اور اتنی نرم اور اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کے رہتے ہوئے پانی آپ کے دانتوں کے اندر والے حصے میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ چیز پانی کو دانتوں تک پہنچنے سے روکتی نہیں ہے، اس لیے آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ نکالنا ممکن ہو تو آپ نکال لیں، ورنہ یوں ہی آپ غسل کر لیں، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ احسان صاحب کہتے ہیں، میرے پاس ایک قلم ہے جو کہ چاندی کا ہے، اب میں کبھی کبھار اس قلم سے اپنا حساب کتاب لکھتا ہوں، تو کیا میرے لیے چاندی کا پین استعمال کرنا صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے؟ احادیث مبارکہ میں چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا پینا اور انہیں یوں ہی ضروریات کے طور پر استعمال کرنا منع کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عورت زیورات چاندی اور سونے کے استعمال کر سکتی ہے، مرد کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ ایک انگوٹھی استعمال کرے جو کہ 4 ماشے سے کم ہو۔ اس کے علاوہ سونے چاندی کے آپ کے پاس قلم ہے، سونے چاندی کے آپ کے پاس دوسری جو استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، موبائل ہے اور بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو ان چیزوں کا استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورت کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس وہ جو پین ہے جس سے آپ لکھتے ہیں، حساب کتاب کا کام کرتے ہیں، اس پر صرف چاندی کی پالش کی گئی ہے، اوپر جو پانی چڑھایا گیا ہے صرف یہ چاندی کا ہے، مکمل جو قلم بنا ہوا ہے یہ کسی اور دوسری دھات کا بنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس پین کو لکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مکمل چاندی یا مکمل سونے کا قلم آپ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت میں نہیں لا سکتے۔ ہاں، صرف اس کا جو کور ہے یا پھر اس پر جو پانی ہے وہ سلور کا چڑھایا گیا ہے، تو پھر استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک صاحبہ کہتی ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر شوہر بیوی سے کہے کہ ہمارے بچے آپ پر گئے ہوئے ہیں یا پھر ہمارے بچوں کے بال آپ کے بالوں کی طرح ہے، تو اس کہنے کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ نکاح پر فرق پڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، بچہ اس پر گیا ہے، دادا پر گیا ہے، ماں پر گیا ہے، اس کے بال اس پر گئے ہیں، اس کے ہونٹ اور اس کی ناک اس پر گئی ہے، اس طرح کے کہنے کی وجہ سے نہ شوہر کے کہنے سے نہ بیوی کے کہنے سے نکاح پر کوئی بھی اثر مرتب ہوتا نہیں ہے، نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں، ایسے خیالات آپ اپنے دل و دماغ میں بالکل پیدا نہ ہونے دیں۔ دیکھیے، جو ہمیں کرنے والے کام ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، شریعت اور سنت کے جو کام ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر آپ غور و فکر کرتے رہیں۔ اس طرح کے جو خیالات ہیں جن کا مسائل سے اور جن کا ہماری شریعت اور دین سے کوئی تعلق ہوتا نہیں، اس پر بہت زیادہ غور کرنا، بہت زیادہ گفتگو کرنا یا ایسے خیالات کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ سعد خان کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے نکل آتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ قطرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، لیکن اگر باقاعدہ غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ قطرہ نکلا ہے، پھر دیکھنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ پانی کا قطرہ ہے یا پیشاب کا قطرہ۔ دیکھیے، جب پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے انسان کے، تو ایسی صورت میں اس کو کسی نہ کسی طور پر احساس ہو ہی جاتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ آپ ٹینشن میں نہ رہیں، بہت زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اگر واقعتاً اور لازمی طور پر پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو پھر یقینی طور پر آپ کو احساس ہوگا۔
احساس ہونے کے بعد آپ اس قطرے کو پیشاب کا قطرہ سمجھے، بس یوں ہی آپ کو خیال پیدا ہوتا ہے، یا پھر بہت زیادہ کھود کرید کر آپ اس قطرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں سب ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارا بہت سارا وقت برباد ہو جاتا ہے، ہماری نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہے، بسا اوقات چھوٹ جاتی ہے، اور بہت سارے مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر انسان گھر جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو احساس ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پیشاب کا قطرہ سمجھے، اور اگر احساس نہیں ہوا ہے، آپ استنجا سے فارغ ہو کر آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں انسان کی شرمگاہ پر پانی ہوتا ہے، اور وہ جو پانی کے قطرات ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر اڑ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اسی کے ساتھ بہتر آپ کے لیے رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام سے بیٹھ جائیں، جسے کہتے ہیں استبراء۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کھنکار لیں۔ اگر آپ کو پیشاب کی شکایت ہے تو 1-2 مرتبہ اسی جگہ پر کھڑے رہ کر واپس بیٹھ جائیں۔ جب آپ کو مکمل طور پر اندازہ ہو جائے، یقین ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ اب میری پیشاب کی نلی میں کوئی بھی قطرہ نہیں ہے، اسی کے بعد آپ پانی کا استعمال کریں، اور پھر پانی کا استعمال کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک رک جائے، ٹھہر جائے، یہاں تک کہ جو قطرے آپ کے شرمگاہ پر بہے وہ گر جائے۔ پھر یہ 2-3 دن، 10-15 دن آپ نے پریکٹس اس کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو خدشہ اور پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ اس ڈپریشن اور اس پریشانی سے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جی اور استبراء کیسے کرتے ہیں؟ استبراء کیسے کرتے ہیں وہ تو آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ استبراء کرنا شاید آپ کے لیے مجھ کو بہتر نظر آتا ہے، اس لیے آپ استبراء شروع کر دیں، اور انشاءاللہ 8-15 دن کی محنت کے بعد اور کوشش کے بعد اور اس پریکٹس کے بعد آپ کی یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا تیسرا سوال ہے، اور اگر قطرے کا مسئلہ ہو تو ٹیشو کیسے استعمال کریں؟ ٹیشو استعمال کرنے کے بعد لگتا ہے کہ ہاتھ ناپاک ہو گئے ہیں، پھر اسی ہاتھ سے ہم پانی لیتے ہیں تو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ پانی کا جو لوٹا ہے وہ ناپاک ہو چکا ہے، پھر ہاتھ سے ہم دروازے کی کنڈی کھولتے ہیں تو وہ بھی پاک محسوس ہوتی ہے، وہ بھی ناپاک محسوس ہوتی ہے۔ ایسے پریشان ہو گیا ہوں۔ جی واقعتاً آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ تمام باتیں پریشان ہونے کی ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل بکواس چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں جما رکھی ہیں۔ اتنی چیزیں پھیلتی نہیں ہے، اور جو ناپاکی آپ نے تصور کیا ہے کہ ٹیشو اس جگہ پر رکھنے کی وجہ سے اس کی ناپاکی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ آپ کے ہاتھ نے جس ٹیشو کو پکڑا ہے وہ تو بالکل سوکھا ہوا ہے، اور جو چیز، جو جگہ اور جو سائیڈ آپ نے شرمگاہ کو لگائی ہے، آپ کا ہاتھ اس کے اپوزٹ والے حصے میں تھا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگے۔ اس لیے آپ خواہ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں، ٹیشو کا استعمال کریں، اور بعد میں جب دوبارہ نماز سے پہلے یا پھر کبھی کسی وقت آپ استنجا کے لیے چاہ رہے ہیں تو وہ ٹیشو کو باہر سے یا پھر کوئی کونا ہوتا ہے وہ نکال کر پھینک دیں، دوسرا ٹیشو وہاں پر لگائیں، اور خواہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگلا سوال نعیم نے کیا ہے، کہتے ہیں وضو میں کل کتنے فرض ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد ہی ہمارا وضو صحیح ہوتا ہے؟ اتنی ہی چیزیں بتلائیں، اس سے زیادہ چیزیں نہ بتلائیں۔ جی دیکھیے نعیم صاحب، واقعتاً آپ نے جو چیز اور جس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ فرائض مجھ کو بتلا دے تاکہ آپ فرائض پر عمل کر کے ہی اپنا وضو درست کر لیں۔ بہت ساری دوسری چیزیں اگر آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی تو شاید آپ پریشانی کے شکار ہو جائیں گے اور آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ بیسک معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بالکل بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھیے وضو میں کل 4 چیزیں فرض ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن چاروں کو آپ نے کیا تو یقینی طور پر آپ کا وضو ہو گیا۔ اسی کے مخالف اگر آپ نے ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں کی تو آپ کا وضو نہیں ہوا، یس یا نو، 2 ہی چیزیں ہیں۔ جو 4 کام آپ کو کرنے ہیں ان میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنا پورا چہرہ دھو لینا ہے۔
چہرہ ہوتا ہے یہ جو آپ کی پیشانی ہے، یہاں سے لے کر اس ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو کان ہے جہاں سے آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر دوسرے کان کے سرے تک، یہ جو پورا چہرہ ہوتا ہے، اس چہرے کو آپ کو دھو لینا ہے، اور دھونا بھی 3 مرتبہ فرض نہیں ہے بلکہ صرف 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ایک دفعہ دونوں کوہنیوں کو، یہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، یہ جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، ایک یہ اور دوسرا یہ، ان دونوں ہاتھوں کو آپ کو یہاں سے اس جو انگلی ہے، انگلی کا جو سرا ہے، یہاں سے لے کر یہ جو کوہنی ہے، اس کوہنی کے ساتھ یہاں تک والا جو حصہ ہے آپ کو دھو لینا ہے، یعنی جہاں پر آپ کی کوہنی ختم ہوتی ہے اس کے اوپر والے حصے تک، یہ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ کا جو سر ہے، جتنا بڑا آپ کا سر ہے، اس پیشانے کے بال سے لے کر یہ پیچھے والی جو گدی ہے، جہاں تک بال آپ کے ختم ہوتے ہیں، اس پورے ہیڈ کا 1/4 حصہ 1/4 آپ کو مسح کرنا ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ آپ اپنا 1/4 تقریباً وہ 4 انگل ہوتا ہے، 4 انگل اگر آپ نے اپنے سر کا مسح کر لیا ہے، چاہے یہاں سے پیچھے سے کدھر سے بھی، بہرحال مسح کرنا فرض ہے، بنا مسح کے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی کل 3 چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے دونوں پیر ہیں جس سے آپ چلتے ہیں، ان دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا، یعنی آپ کا جو پیر اس طرح آپ زمین پر رکھتے ہیں، یہ نیچے والا حصہ دھل جائے، اوپر والا حصہ دھل جائے، اور جہاں سے آپ کا پیر کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر آپ کی ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹخنے والی ہڈی، اس ہڈی کو بھی آپ کو دھونا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہ جو پیر آپ کا اٹھتا ہے، تھوڑا سا 2 انچ اوپر تک اگر آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھو لیا ہے تو پھر آپ کا وضو صحیح ہو چکا ہے۔ یہی کل 4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں وہ سنتوں میں شامل ہے، جس کو اگر آپ نے کیا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے ان سنتوں پر عمل نہیں کیا ہے تو پھر آپ کا وضو صحیح تو ہو جائے گا، لیکن سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے، جو فضیلت ہوتی ہے، وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ بہرحال اگر آپ اپنا وضو صحیح طور پر مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 باتوں پر آپ کو بالکل عمل کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔